جی دیگر ارکان. جی ایک سب سے پہلے آنریبل اسپیکر صاحب میں ایک چیز نشاندہی کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایجنڈا نمبر جو 2 ہے اس میں 2018-19 لکھا ہے. اصل میں میرا خیال جو بجٹ ہے اس کے حوالے سے 17-18 کی بات تھی یا 18-19 کی بات میرا خیال نہیں تھی. اس کی کریکشن تھوڑی دیکھ لی جائے کیونکہ 18-19 کا تو ابھی تک پی ایس ڈی پی بنا ہی نہیں ہے. بٹ نہیں ٹھیک جی بالکل صحیح ٹھیک مائی اپالوجیز بالکل ٹھیک. اس میں سر سب سے پہلی ہماری جو اسمبلی میں اس حوالے سے سب سے پہلا ایجنڈا بھی میرا خیال ایک حوالے سے بحث میں بھی آیا تھا کہ بلوچستان میں جو سب سے امپورٹنٹ بک ہے وہ پی ایس ڈی پی بہت معنی رکھتی ہے, جس میں لاسٹ اسمبلی کے اندر اس پہ بحث بھی ہوئی, اس پہ بات چیت بھی ہوئی اور طریقہ کار کے حوالے سے کچھ تجاویز بھی آئے اپوزیشن کی طرف سے, جس پہ شاید لاسٹ سیشن میں آپ بھی موجود تھے اور آپ نے اپنی طرف سے ایک رولنگ دی تھی. ساتھ میں جب ایکسپلینیشن کی بات آئی تو اس میں گورنمنٹ کے حوالے سے اس کی کلیئرٹی میں دیتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ ہماری جو کیبنٹ کی پہلی میٹنگ ہوئی اس نے پی ایس ڈی پی کے ریویو کے حوالے سے باقاعدہ ایک پورا سیشن ہمارا کیبنٹ کا ہوا اور اس میں اسی بات کو بحث غور لایا گیا کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو پی ایس ڈی پی منظور ہوئی تھی کن پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن آیا ہے وہ کن ایسپیکٹس کو کور کرتا ہے. ہائی کورٹ نے اپنی رولنگ میں بہت ساری انیفیشینسیز کو ہائی لائٹ کیا تھا اور اس میں باقاعدہ یہ بتایا گیا تھا کہ تقریباً 1500 کے لگ بھگ ایسی اسکیمیں جو 18-19 کی پی ایس ڈی پی میں جو آئی تھی وہ ایسی اسکیمز تھیں جن کا پروسیس پورا نہیں کیا گیا تھا اور جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے پی ایس ڈی پی بک کے اندر شامل ہونے کے لیے اور اس میں ڈپارٹمنٹ کا کنسنٹ ہو یا گراؤنڈ ریالٹی کے مد پہ علاقے سے جو بھی اسکیم کی ضرورت پیش آئی اس کو کس طریقے سے اسکیم میں لایا گیا یا پی ایس ڈی پی کی شکل میں موجود ہوا. تو وہ بات اس حوالے سے تھی کہ یہ انہوں نے ڈیو پروسیس کمپلیٹ نہیں کیا تھا. پھر ساتھ ساتھ ہائی کورٹ کی رولنگ میں کچھ گائیڈ لائنز انہوں نے دی تھیں کہ ان گائیڈ لائنز کو دیکھتے ہوئے باقی جو اسکیمات ہیں ان پہ بھی غور و فکر کیا جائے اور انہوں نے کچھ سیکٹرز ڈیفائن کر لیے اور وہ سیکٹرز چار سیکٹرز انہوں نے دیے کہ آپ کوشش کریں کہ یہ جو اسکیمیں اگر ان 1500 میں کچھ ایسی اسکیمیں ہیں جو ان کرائٹیریا پہ اترتی ہیں اور جو ضرورت کے حساب سے عوام کے لیے بہت ضروری ہیں تو ان کو کنسیڈر ڈیفینیٹلی کیا جا سکے. اور اسی طرح کچھ اور فیکٹرز کو بھی انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے وہ گائیڈ لائنز ہائی کورٹ آف بلوچستان نے دیے. سیکنڈ, پہلے کیبنٹ میں جب یہ سارا معاملہ پیش آیا تو ہم نے کنسرن جو ڈپارٹمنٹ ہے جس میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں انہی گائیڈ لائنز پہ کیبنٹ کا ڈیسیجن آیا کہ کنسرن ڈپارٹمنٹ اس کو پورا ریویو کرے اور اس ریویو کو مد نظر رکھتے ہوئے نیکسٹ جیسے ہمارا کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس میں ایک ریویو پوری ڈیٹیلز کے ساتھ یہ ساری اسکیموں کو ہمیں ایک بریف دیا جا سکے. اب چونکہ پی ایس ڈی پی کا سلسلہ بہت تقریباً بلوچستان کے ہم نے پچھلے بھی اسکیمز کو ریویو کرنا تھا جو آن گوئنگ تھے ان کو بھی دیکھنا تھا اور جو نئے پروپوز تھے ان کو بھی دیکھنا تھا. تو جب نیکسٹ کیبنٹ ہوئی تو نیکسٹ کیبنٹ میں ڈپارٹمنٹ نے ایک تفصیلی رپورٹ اور پیش کی اور اس تفصیلی رپورٹ کو کیبنٹ میں بہت ایکسٹینسو وے میں ڈسکس کیا گیا اور ان سب پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے مزید معلومات جو ہمارے سامنے آئی اس پہ ہم نے کچھ ڈیسیجن اور بھی لیے. سب سے پہلی چیز تو یہ سامنے آئی کہ بہت سارے ایسی اسکیمیں تھیں آن گوئنگ کی, بہت ساری ایسی اسکیمیں تھیں جن پہ 70-80% کام ہو چکا تھا. اس پی ایس ڈی پی کی کتاب سے وہ آن گوئنگ اسکیمز کو بالکل نکال دیا گیا تھا جو کہ بہت کم پریسیڈنس ہوتا ہے کسی بھی پی ایس ڈی پی میں. تقریباً میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 71 ایسی اسکیمیں تھیں جو آن گوئنگ تھیں جن پہ تقریباً 3 ارب خرچ ہو چکا تھا, جن کی فائنینشیل پوزیشن تقریباً 70-80% تھی. اثر نو اس کتاب سے مٹا دیے گئے, جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر یا تو ان اسکیموں کو کنٹینیو نہیں رکھنا تھا
یا تو ان سکیموں کا وجود اگر آپ نے ختم کر دیا تو اس پہ بہت سارے کوشچنز یہ ریز ہوتے تھے کہ ان سکیمات پہ ابھی اتنا کام ہوا ہے تو ان کی اوتھینٹسٹی ابھی کیا ہے اور انہوں نے آگے جا کے ان پہ کیا ہونا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری، یہ تو صرف ایک ڈپارٹمنٹ کی آپ کو میں نے مثال دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر بہت ساری ایسے سیکٹرز تھے جو کیبنٹ، دوسری کیبنٹ میں بات ہوئی کہ وہ جو 4 سیکٹر آئیڈینٹیفائی کیے گئے تو ہو سکتا ہے 18-19 کے اندر بہت سارے علاقوں میں ایسی اسکیمات بھی ہو سکتی ہیں جو ان سیکٹر سے ہٹ کر بھی ہوں گی، اور ان سیکٹرز کی ضرورت شاید جو متعلقہ علاقوں میں ایک زیادہ ضرورت کے حوالے سے ہیں اور شاید وہ ان سیکٹرز میں کور نہیں ہوتے. تو وہاں پہ ہمارے جو ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے باقاعدہ ان کو یہ ہم نے کہا کہ نیکسٹ پیشی جب بھی آپ کی ہائی کورٹ میں ہوگی تو ہم نے اس بات پہ ود سیکٹریز تھوڑا سا پش بھی کرنا ہے، تھوڑا سا بات بھی کرنی ہے کہ کچھ سیکٹرز اور بھی ایسے ہیں جو اسکیم وائز ضروری ہو سکتے ہیں اور ان کے حوالے سے بھی اسپیس دی جائے. باقاعدہ اس کے بعد کیبنٹ نے اس بات پہ بھی بحث کی اور گائیڈ لائنز آگے دی کہ ہمیں تقریباً ہر ان سیکٹرز کے حوالے سے ایک فائنل رپورٹ، کیونکہ اس فائنل رپورٹ نے ابھی بننی ہے اور چونکہ وہ ڈیٹ جو 15 کی تھی وہ ابھی تھوڑی سی آگے ایکسٹینڈ ہوئی بھی ہے، اور اس حوالے سے اس کی کمپائلیشن انشاءاللہ ابھی ہماری آنے والے دنوں میں ایک اور کیبنٹ کی فائنل میٹنگ اس حوالے سے ہوگی کہ کنسرن ڈپارٹمنٹ ایک پورا کمپلیٹ ابھی ہمیں ایک ڈاکیومنٹ پیش کرے گا جس میں اس طرح کی اسکیمیں جن کو omit کر دی گئی تھی، جو تقریباً ہمارے اندازے کے مطابق 200 سے بھی زیادہ ہیں، جو آن گوئنگ تھیں اور پچھلے چند سالوں سے چل رہی تھی، وہ اسکیمز جو انڈیویجول بیسڈ ہیں جن کو ہائی لائٹ کر کے پیش کیا گیا تھا، وہ اسکیمز جن پہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ ہے تو نئی اسکیمیں لیکن اجتماعی نوعیت کی ہیں اور ان کو پی ایس ڈی پی میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے ہر وہ فیکٹر جس نے اس پی ایس ڈی پی میں بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں ان کی باقاعدہ ایک کلیئرٹی نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ میں آنی چاہیے. ہماری لاسٹ میٹنگ جی ہوئی ہے انشاءاللہ. ابھی ویسے ہمارا کیبنٹ کا ایک میٹنگ ہم نے کوشش کی کہ پہلے رکھیں، لیکن عاشورے کا مہینہ ہے اور کچھ چھٹیاں آئی ہیں. انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں بلکہ 26 تاریخ کو ہمارا کیبنٹ شیڈیولڈ ہے اور اس 26 تاریخ میں ہم اس فائنل رپورٹ کو دیکھیں گے جس میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ باقاعدہ ان سب چیزوں کے حوالے سے کیبنٹ کو بریف کرے گی اور وہ ایک کمپلیٹ ڈاکیومنٹ ہمارے پاس آئے گا. اور وہ کمپلیٹ ہمارے پاس ڈاکیومنٹ کی صورت میں آئے گا. اس کے بعد اسمبلی اگر ایکوزیشن کرتی ہے کہ وہ بھی جاننا چاہے گی کہ اس پی ایس ڈی پی کے تفصیلات کیا ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں کیا ہو سکتی ہیں. یہ ایک اوپن بک ہے، یہ ایک اوپن رپورٹ ہوگی جو ہم نے پبلک کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے. ڈیفینیٹلی سب سے بڑا ہاؤس اسمبلی ہوتا ہے، اسمبلی بھی شیئر کرے. جس طرح میں نے اپنے پچھلے ایڈریس میں آپ کو بھی یہ کہا تھا کہ اسمبلی کے پاس اتھارٹی ہر لحاظ سے ہے کہ وہ اپنی ایک فارمیشن آف اے کمیٹی بھی بنا سکتی ہے، وہ خود بھی ریویو کر سکتی ہے، وہ ایز اے کویشچنئر بھی منگوا سکتی ہے اور اسی طرح باقی چیز کے حوالے سے اپنی ایک سب کمیٹی بھی تشکیل لے سکتی ہے. تو وہ انشاءاللہ اگلے بجٹ میں جیسے وہ فائنل ڈاکیومنٹ آئے گا تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تقریباً کنسنسس اس پہ یہ ڈیولپ ہوگا کہ وہ ایک فائنل رپورٹ ہمارے پاس موجود ہوگی جو ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں اور گرے ایریاز کو کلیئرٹی میں لائے گی، جس سے ڈیسیجن لینے میں کیبنٹ کو بھی آسانی ہوگی، اسمبلی کو بھی آسانی ہوگی اور فائنلی اس رپورٹ کو لے جایا جائے گا انشاءاللہ ہائی کورٹ کے اندر ود دا پروویژن کہ ہمارے کچھ منسٹریز اپنا ایک پلی ہائی کورٹ کے سامنے یہ بھی رکھیں گے کہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ سوشل سیکٹر میں ان کی افادیت بہت ضروری ہے، ان پہ بھی ریکنسیڈر کیا جائے اور اسی طرح مزید اپنے کیس کو آگے لے جانے کے لیے. ابھی تک اس رپورٹ کی جیسے کیبنٹ میں ویلیڈیشن ہو جائے گی، فائنل آئے گی، اس کے بعد اسمبلی اگر کال آن کرتی ہے یا ریکویزٹ کرتی ہے یا آپ کی طرف سے کمیٹی بنائی جاتی ہے، جو بھی طریقہ کار ہوگا انشاءاللہ گورنمنٹ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرے گی باقاعدہ طریقے سے جو بھی اس کا طریقہ کار ہے، اور اس کو پھر آپ ایس میں اس کے بعد لانا چاہتے ہیں یا ابھی لانا چاہتے ہیں یا کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں جو آپ ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کیبنٹ کی میٹنگ سے پہلے ہمارے
पास भी आपकी तरफ से वो सारी चीज़ें उस मीटिंग में डिसाइड होने को जो भी होंगी तो हमें भी वो मदद देंगी। तो फाइनली इसकी पोजीशन इंशाल्लाह इस हवाले से, और इसमें कुछ चीज़ें हमने ये भी की थी कि अब एज ए न्यू गवर्नमेंट जब हमें पता चला कि इस TSDP में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर से क्वेश्चन मार्क्स उठे थे, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस भी लिए थे, हमने कंसर्न ऑफिसर्स को वहाँ से हटाया भी था, और एक इंडिपेंडेंट वे में हम उन चीज़ों को आगे परसू कर रहे हैं। और जैसे भी उसकी वैलिडेट एक डॉक्यूमेंट हमारे पास अगले कैबिनेट में इंशाल्लाह कुछ दिनों में आएगी, हम डेफिनेटली उसको शेयर करेंगे। थैंक यू।